اگر میں آپ کے منہ پر تھپڑ ماروں اور 3 دن بعد آ کر بولوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تو آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا، اگر میں آپ کو جان سے ہی مار دوں اور پھر 3 دن بعد آپ کی قبر پر آ کر بولوں کہ آپ کو مارنے کا فیصلہ غلط تھا یار. پھر چھوڑیے ان سب کو اور بتائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بلاگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں ہمارے تھنک ٹوڈے کے ڈیلی؟ پتہ نہیں میں آپ سے یہ کیا باتیں کرنے بیٹھ گیا تھپڑ وغیرہ کی. میں تو آپ کو آج کہانی سنانے آیا تھا ناسلا ٹاور کی، جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ ہمارے ہاں سسٹم کس حد تک خراب ہے. یہ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. اسی لیے میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز اموی خلافت کے 8ویں خلیفہ. ان کے دور میں دمشق کی اموی مسجد میں ایک گرجا گھر کا حصہ ضم کر لیا گیا. یا اس کو آسان کر کے بتاؤں تو ایک گرجا گھر کا کچھ حصہ گرا کر اس پر مسجد تعمیر کر دی گئی. ان سے پہلے کے خلیفہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی گرجا گھر کو. پھر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو عیسائی شکایت لے کر ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے حکم دیا کہ جو حصہ ناجائز ہے، یعنی وہ حصہ جس کی رقم ادا نہیں کی گئی اور بغیر اجازت کے گرجا گھر کو توڑ دیا گیا، یا بغیر کنسن کے گرجا گھر کو توڑ دیا گیا اور اس پر مسجد تعمیر کی گئی، وہ جگہ ناجائز ہے. اور انہوں نے اس مسجد یعنی کہ جو ناجائز جگہ پر بنی تھی اسے گرا کر واپس گرجا گھر بنوا دیا. یعنی جو زمین ناجائز طریقے سے لی گئی تھی وہ اصل حقداروں کو واپس کر دی گئی، اگرچہ اس پہ مسجد ہی کیوں نہ بن گئی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ جسٹس گلزار نے غلط کیا؟ کیونکہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ زمین ناجائز طریقے سے لی گئی ہے، اسے واپس کرو. تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ وہ کہانی کیا ہوئی تھی، جسٹس گلزار نے کس طریقے سے اس کا فیصلہ دیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ آپ کو آگے سمجھاؤں گا. لیکن پہلے ذرا 3 بڑے فرق سمجھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے جو زمین واپس لی، یعنی کہ مسجد کی وہ زمین جو کہ جس پر گرجا گھر کی جو زمین تھی اس پر مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، انہوں نے واپس جب گرجا گھر کے لوگوں کو دی، ان کی ایڈمن کو دی، تو اصل مجرم سے لے کر اور جو حقدار تھا اس کو دی. یعنی کہ مسلمان اس وقت obviously انہوں نے زبردستی قبضہ کیا گرجا گھر کی زمین پر، تو ان سے لے کر اور حقدار کو دی جو کہ عیسائی تھے. یعنی جس نے غلط فیصلہ کیا تھا اسے جواب دہ ٹھہرایا اور اصل حقدار کو زمین واپس کر دی. جسٹس گلزار نے کیا کیا تھا؟ جسٹس ریٹائرڈ گلزار نے، انہوں نے اصل مجرم، اب سمجھیے گا اس کہانی کے اصل مجرم تو بلڈرز تھے، وہ تو آزاد رہے. ایس بی سی اے والے تھے، وہ تو آزاد رہے جو اصل مجرم تھے. قیمت کسے چکانی پڑی؟ خریداروں کو، عام عوام کو. حکمران عوام کے لیے سرو کرتے ہیں. وہاں پر عوام بس چکی تھی اور اسے گرا دیا گیا. جنہوں نے قانونی کاغذات دیکھ کر خریدا تھا، اور قانون کس نے بنایا تھا؟ حکومت نے. بھلے غلط طریقے سے بنایا لیکن حکومت نے قانون بنایا، عوام نے اسے خریدا جو کہ بے گناہ تھے، اور ان کی لی ہوئی زمین ان سے چھین لی گئی. دوسرا فرق سمجھیے، عمر بن عبدالعزیز نے جو زمین واپس کی وہ اصل حقدار کو کی، یعنی کہ جو عیسائی تھے ان کو ان کا حق ملا، ان کو تسکین ملی، تسلی ملی، انصاف نظر آیا. جسٹس گلزار نے جو ناسلا ٹاور توڑا، سروس روڈ کی زمین عوام کو آج بھی نہیں ملی. کس کا تھا سروس روڈ؟ ایکچولی عوام کے لیے سرو کر رہے ہیں نا، تو عوام کے لیے تھا نا. کیا وہ سروس روڈ عوام کے لیے بحال ہو گیا تھا؟ تو وہ فیصلہ تو آج بھی ادھورا تھا. اصل میں یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ بات ابھی تک ڈسکس ہی نہیں ہوئی میڈیا میں. زمین اب بھی خالی پڑی ہے. آباد والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ بنائیں گے. یعنی جس سروس روڈ کے لیے توڑا تھا وہ سروس روڈ اس پہ بنا ہی نہیں. یعنی کہ انہوں نے اگر عمر بن عبدالعزیز کی مثال لی جائے کہ انہوں نے مسجد توڑ کر جو ہے وہ ناجائز جگہ پر بنی ہوئی مسجد توڑ کر اور گرجا گھر کو واپس دیا،
تو یہاں تو اگر وہ ناجائز بلڈنگ توڑی تھی تو جس کا حق تھا عوام کا ہی حق تھا نا, وہاں سے گزرنے والوں کا حق تھا, وہ تو ان کو ملا ہی نہیں تھا. تیسرا فرق, اور وہ سب سے بڑا فرق ہے, عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی انصاف ہوا ہے, تسکین ملی ہے, تسلی ہوئی ہے, کیونکہ ایک فیصلہ ہوا تھا جسٹس گلزار کے فیصلے کے بعد. ایف سی سی یعنی کہ آئینی عدالت, انہوں نے کہا جی یہ طریقہ کار تو غلط تھا جو کہ اب فیصلہ آیا ہے. متاثرین نے کہا کہ ہمارا پیسہ تو ہمیں ملا ہی نہیں. چیئرمین آباد نے کہا کہ معاوضہ ابھی تک نہیں دیا گیا ہے. یعنی انصاف وہ نہیں جو صرف گرائے, انصاف وہ ہے جو اصل مجرم کو سزا دے, اصل حقدار کو حق پہنچائے, اور جب انصاف ہو جائے تو دل کو تسکین ملے, آنکھوں کو نظر آئے کہ ہاں انصاف ہو گیا ہے. اب آپ کو سناتا ہوں کہ کہانی کے آخر ہوا کیا تھا. شارع فیصل اور شارع قائدین کے بالکل سنگم پر, کراچی کا مصروف ترین علاقہ ہے, 15 منزلہ عمارت جو کہ تجارتی, جس میں یونٹس بھی شامل تھے اور رہائشی یونٹس بھی شامل تھے. سینکڑوں خاندانوں نے لاکھوں روپے دے کر اپنے گھر خریدے, وہاں اپنی دکانیں خریدی, اپنے خواب سجائے. پھر ایک مسئلہ آیا, جو مسئلہ obviously پہلے سے تھا, اس کے بننے سے پہلے سے تھا, لیکن اس مسئلے کو روند کر, اگنور کر جو ادارے ہیں, جو قانونی ادارے ہیں, انہوں نے قانون کا ٹھپا لگا کر کہ ہاں جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر ایک ٹاور بنایا. یعنی کہ سروس روڈ پر عمارت بنا دی گئی. اور وہ زمین کس نے خریدی؟ obviously بلڈر کو تو بیچنا تھا, اس نے تو کاروبار کرنا تھا, مگر خریدی کس نے؟ عوام نے. سڑک کس کے لیے مخصوص تھی؟ عوام کے لیے. یعنی کہ جو سروس روڈ تھی وہ بھی عوام کے لیے مخصوص تھی, جس نے خریدی وہ بھی عوام ہی تھی. یعنی کہ زمین جس نے خریدی, اس کے اندر جو فلیٹس بنے, جو دکانیں بنی, جو تجارتی یونٹس بنے, جو خریدے وہ بھی عوام تھے, اور جو سروس روڈ تھا وہ بھی عوام کے لیے تھا, اور جو نقصان ہوا وہ بھی عوام کا ہوا. بتاتا ہوں کیسے. کیونکہ وہ خریدار جنہوں نے یہ گھر خریدے تھے, کیا وہ جانتے تھے کہ یہ زمین غیر قانونی ہے؟ نہیں. کیا انہوں نے ایس بی سی اے کا این او سی دیکھا تھا؟ ہاں, ایس بی سی اے ایک قانونی ادارہ, اس نے این او سی دیا تھا, اجازت نامہ تھا. obviously آپ کہیں گھر خریدنے جائیں گے تو ایس بی سی اے کا اجازت نامہ لیں گے, کے ڈی اے کا اجازت نامہ لیں گے, لیز چیک کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا کسی اور انصاف کرنے والے ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ذرا اس کو چیک کیجیے, کراس چیک کہ یہ این او سی ٹھیک ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط بات میں نکلا ہے. لیکن پھر جب یہ بات عدالت میں آئی تو قیمت انہی گاہکوں کو عطا کرنی پڑی. یہ گاہک گناہگار بن گئے, قیمت انہوں نے چکائی, قیمت کسی اور نے نہیں چکائی. ہوا کچھ یوں کہ 2018 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا لیاری کی ایک غیر قانونی عمارت کا. ایک عمارت کا مسئلہ تھا, لیکن پھر جو ہوا وہ ایف سی سی پی یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے آج خود بیان کیا ہے. وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جسٹس عامر فاروق نے لکھا ہے کہ جو کیس لیاری کی ایک عمارت کا تھا وہ آہستہ آہستہ پہلے پوری لیاری پھر پورے کراچی تک پھیل گیا, اور سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ کراچی کی تمام غیر قانونی عمارتیں توڑو, شادی ہالز توڑو, مارکیٹس توڑو, وہ سب کچھ جو کراچی کے ماسٹر پلان کے خلاف ہے وہ سب توڑ دو. جون 2021 جسٹس گلزار احمد 3 رکنی بینچ حکم دیا گیا, ناسلا ٹاور 1 ہفتے میں کنٹرولڈ بلاسٹنگ سے توڑ دیا جائے. بلکہ کمشنر کو ڈاٹا بھی گیا, اگر توڑ نہیں سکتے تو نوکری چھوڑ دو. ہوتا نا ایک ڈائلاگ فلم کا, اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. بہرحال اکتوبر 2021 میں مشینیں آئیں, دیواریں گریں, اور وہ 15 منزلہ عمارت, بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں رہا تھا, اتنا مضبوط تھا, ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. کمشنر صاحب نے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو عدالت میں یہ بھی بیان دیا تھا کہ وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا ہے. بہرحال اس عمارت کے ساتھ سینکڑوں خاندانوں کے خواب بھی توڑ دیے گئے, ملبے میں دبا دیے گئے. اور اب 5 سال بعد 10 جولائی 2026 کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ
जस्टिस आमिर फारूक का 10 सफ़े पर मुश्तमिल फैसला आता है। 4 बड़े निकात। पहला ये, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया, ये जुडिशल ओवर रीच था। दूसरा, सिर्फ एसबीसीए की रिपोर्ट पर घर नहीं तोड़ा जा सकता, हर शहरी को पहले सुनना लाजमी है। तीसरा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। चौथा, यह फैसला गैर कानूनी तामीरात को जायज नहीं ठहराता, कानून मौजूद है लेकिन वो तरीका इस्तेमाल हो। 3 सवाल पैदा होते हैं जो कोई नहीं पूछ रहा। पहला सवाल, एसपीसीए के वो अफसरान कहां हैं जिन्होंने सर्विस रोड पर इमारत की मंजूरी दी थी? क्या उन्हें कोई सजा मिली? जब तक एसबीसीए को सजा नहीं मिलेगी, कल कोई और नासला टावर बनेगा, कोई और अदालत आएगी, कोई और खानदान बेघर होगा। दूसरा सवाल, आबाद वही बिल्डर्स की तंजीम जिसके मेंबर्स ने पाकिस्तान भर में ऐसी इमारतें बनाई हैं, आज मुतासिरीन के हुकूक की बात कर रहे हैं और दोबारा बनाने का ऐलान कर रहे हैं। क्या उन्हें वाकई मुतासिरीन की फिक्र है या सिर्फ उस जमीन में दिलचस्पी है? तीसरा सवाल, तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं, एफसीसीपी ने कहा कि फैसला गलत था, यानी कि आईनी अदालत ने कहा कि फैसला गलत था, रिटायर्ड जजेस ने दिया था, लेकिन मुतासिरीन को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। जब इंसाफ होता है तो नज़र आता है, तस्कीन मिलती है, दिल को तसल्ली होती है। नासला टावर के मुतासिरीन को तस्कीन मिली, वो तो आज वहाँ खड़े होकर दोबारा रो रहे हैं कि आपने हमारे ज़ख्म दोबारा ताज़ा कर दिए। लेकिन अच्छा है, ज़ख्म भले ताज़ा हुए हों, लेकिन कम से कम ये तो नज़र आए कि क्या गलत हुआ था इस मुल्क में और क्या सही हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसी मुल्क में फैसले को कलअदम करार दिया गया है कि जी नहीं, अदल का निज़ाम अभी बाकी है। क्या इसका ये मतलब है? बिल्कुल ये मतलब अखज़ किया जा सकता है। तो भाई, इस कहानी से एक सबक मिलता है, बल्कि सवाल भी उठता है, क्या जस्टिस रिटायर्ड गुलजार की नीयत गलत नहीं थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर नाजायज जगह को गिराने की बात की जा रही है तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का हो रहा है तो क्या फैसला ठीक है? यानी जमीन वाकई नाजायज तरीके से तो ली गई थी, लेकिन इंसाफ का तरीका क्या गलत नहीं था जो कि आज अदालत ने कहा कि जी गलत? असल मुजरिम आजाद रहा, बेगुनाह को सजा मिली जो कि आवाम थी, जिसे जमीन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने जो आपको शुरू में वाकया सुनाया उमर बिन अब्दुल अजीज का, उन्होंने ये कहा था कि जो नाजायज लिया गया है उसे असल हकदार को वापस करो। यानी इंसाफ सिर्फ गिराने का नाम नहीं है, इंसाफ सिर्फ तोड़ने का नाम नहीं है। इंसाफ वो है जो असल मुजरिम को पकड़े, असल हकदार को हक दे, और जब हो जाए इंसाफ तो दिल को तस्कीन मिले। हमारी दुआ ये है कि इस मुल्क में असल निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ नाफिज हो, ताकि कल को हमारा निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ अपने ही फैसलों को दोबारा कलअदम ना कर रहा हो और नुकसान सिर्फ अवाम का ना हो रहा हो, सज़ा सिर्फ बेगुनाह को ना मिल रही हो, चीज़ों को सिर्फ बादियुन नज़र में ना देखा जाए बल्कि अवाम के मफाद में देखा जाए। उस वक्त के चीफ जस्टिस, ये भी आपको बता देता हूँ, जो कि गुलजार अहमद साहब थे, जो कि फैसला देने के 3 माह बाद रिटायर्ड हो गए थे। जस्टिस एजाजुल हसन, जो कि उसमें शामिल थे बेंच में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जो गुलजार अहमद के कुछ अरसे बाद वो भी रिटायर्ड हो गए थे। तो जो हमारे फैसला करने वाले, इंसाफ करने वाले साहिबान थे, वो तो रिटायर्ड होकर या इस्तीफ़े देकर चले गए, मगर नुकसान की भरपाई आज तक ना हो सकी, शायद अब हो जाए।